کے ساتھ ہم اچھا سلوک کرتے رہیں۔ اب آئیے دیکھیے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا فائدہ دیکھیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اللہ کے رسول سے سوال کیا ای العمل احب الی اللہ عز وجل، یا اللہ کے نبی، یا اللہ کے رسول آپ بتائیے وہ کون سا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصلاۃ علی وقتها، وقت پر نماز پڑھنا۔ اس کے بعد فرمایا اس کے بعد پھر کون سا، اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ثم برب الوالدین، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، یعنی جہاد کے لیے جانا، جہاد کرنا، اسلام کے لیے لڑنا۔ اور آپ کو بتا دوں جو انسان اسلام کے لیے لڑ رہا ہے، اسلام کے لیے قتل ہو رہا ہے، اگر والدین کا حکم نہ ہو، والدین زندہ ہے تو نہیں کر سکتا۔ رسول کا فرمان ہے اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہے تو پہلے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کے بعد جہاد میں جاؤ۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہے؟ وہ کہتے جی ہاں۔ تو اللہ کے رسول نے اسے کیا حکم دیا کہ جاؤ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو اور جنت اپنے آپ کو جنتی بناؤ۔ تو ماں باپ جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے، تو اس لیے انسانوں کو چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرے۔ اگر ایک انسان سے اس کے والدین راضی ہے، اس کے ماں باپ راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے۔ اگر اس انسان سے اس کے والدین ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ اگر اللہ ناراض ہو جائے تو اور کیا جہنم کے سوا جگہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں رضا ربی فی رضا الوالد، سخط ربی فی سخط الوالد، اللہ کی رضا مندی والدین کی رضا مندی پر ہے، اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی پر ہے۔ اگر تم سے تمہارے ماں باپ راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے، اگر تم سے تمہارے والدین ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ اے لوگوں یاد رکھو ماں باپ کو راضی کر لو اللہ راضی ہو جائے گا، ماں باپ کو خوش کر لو اللہ خوش ہو جائے گا۔ اگر تم سے تمہارے ماں باپ روٹے ہوئے ناراض ہے تو جا کر معافی طلب کرو، جا کر یہ کہو کہ میری ماں مجھے معاف کر دے، اے میری ماں میں نے جو غلطی کی ہے، اے میرے والد میں نے جو غلطی کی ہے آپ مجھے معاف کر دے، اور ماں باپ کو راضی کر لو اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ آئیے آگے دیکھیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کوئی انسان ماں باپ کو راضی کر لے، خوش کر لے تو اس انسان کی عمر کو بڑھا دی جاتی ہے اور رزق میں فراوانی آتی ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے اے لوگو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری عمر بڑھا دی جائے اور رزق میں فراوانی آئے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو رزق میں برکت آئے اور عمر بڑھا دی جائے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو تو تمہیں ایک عمل کرنا پڑے گا، وہ کون سا عمل ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم ماں باپ کو راضی کر لو، تم ماں باپ کو خوش کر لو۔ اگر تم نے ماں باپ کو راضی کر لیا، اگر تم نے ماں باپ کو خوش کر لیا تو یہ سمجھ لو کہ تمہاری عمر بڑھا دی جائے گی اور رزق میں برکت آئے گی۔ کتنے نوجوان ہیں جو بھوکا مر رہا ہے، کتنے نوجوان ہیں جو کھانا نہیں مل رہا ہے صحیح طریقے سے، وہ 3 ٹائم کا کھانا نصیب نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ماں باپ کو گالی دی، اس نے ماں باپ کو دھکا دیا، مارا، گھر سے نکال کر وہ باہر آ گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بھی بے گھر کر دیا۔ اس لیے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آئیے اگر آپ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں وہی عمل اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے اور آپ مصیبتوں میں ہوں گے پھر بھی اللہ تعالیٰ مصیبت کو ٹال دے گا۔
اللہ کے رسول نے فرمایا بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے جو سفر میں نکلے، اچانک بارش شروع ہو جاتی ہے، آندھی طوفان، ہوا چلنے لگتی ہے، پھر تینوں ان ہواؤں سے بچنے کے لیے، بارش سے بچنے کے لیے غار میں داخل ہو جاتے ہیں، پناہ لیتے ہیں۔ تینوں غار کے اندر داخل ہوتے ہیں اور غار کے اندر جانے جیسے داخل ہوئے اوپر سے پتھر آ گرا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ تینوں پریشان، ارے ہم تو قید ہو گئے، کیا کیا جائے؟ پھر تینوں نے مل کر ایک مشورہ کیا کہ چلو ہم نے جو نیک عمل کیا تھا وہ اللہ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور مصیبتوں کو ٹال دے گا۔ انہی میں سے ایک شخص تھا، کہنے لگا یہ پروردگار ہے میرے رب، میرے ماں باپ بوڑھے تھے اور میں ایک غریب انسانوں میں چرواہا ہوں، میں بکری کو بکریاں کا چرواہا ہوں اور بکری چرواہا، میں بکریاں کو چرایا کرتا ہوں اور جب گھر آتا ہوں تو دودھ دو کر سب سے پہلے ماں باپ کو پیش کرتا ہوں، سب سے پہلے ماں باپ کو پیش کرتا ہوں۔ ایک دن کی بات ہے، بکریوں کو چراتے میں چرواہا بہت دور نکل گیا، گھر آنے میں تاخیر ہو گئی۔ میں جب گھر پہنچا تو دیکھا کہ میرے ماں باپ سو چکے تھے، میرے ماں باپ بستر پر سو چکے تھے۔ میں نے دودھ کا پیالہ لیا اور ماں باپ کے سروں کے قریب کھڑا رہا اور انتظار کرنے لگا کہ ماں باپ اٹھ جائیں، اور میں خود یہ پسند نہیں کیا کہ اپنے ہاتھوں سے میں اپنے ماں باپ کو جگاؤں، حتیٰ کہ میرے بچے میرے پیر کے قریب بلبلا رہے تھے بھوک کی وجہ سے۔ پھر فجر کی اذان ہوتی ہے، ماں باپ اٹھتے ہیں، پھر میں دودھ پیش کیا، پھر اپنے بیوی بال بچے کو پلایا، بیوی بال بچے کو میں نے دودھ دیا۔ دودھ دینے کے بعد پھر میں وہاں سے نکلا۔ اگر یہ عمل میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا تو اللہ تعالیٰ تو اتنا پتھر کو ہٹا دے کہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں، یا اللہ تو اتنا پتھر کو ہٹا دے کہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں۔ تو میرے بھائیو، یہ حسن و سلوک کرنے کا فائدہ، اگر ہم اور آپ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کریں گے تو انعام جنت ہے، انعام جنت ہے۔ اگر ہم حسن و سلوک نہیں کریں گے تو ہم اور آپ جیسے بدنصیب کوئی نہیں ہے، بدنصیب کوئی نہیں ہوگا۔ یہ تقریر کا پہلا پارٹ جو آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا کہ والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرو۔ اب آئیے غور کیجیے، جو انسان والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، والدین کو دھکا دے رہا ہے، گھر سے نکال رہا ہے، والدین پر اذیتیں یعنی ظلم کر رہا ہے، تو یاد رکھے اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ 2 چیزوں کا سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دیتا ہے، اور جب تک یہ سزا اللہ تعالیٰ نہ دے موت نہیں آ سکتی ہے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی انسان دنیا میں ماں باپ کو ستائے، ماں باپ پر ظلم کرے، ماں باپ کو مارے، تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس انسان کو سزا دیتا ہے۔ اور جو دوسری چیز البغی، ظلم کرنا، کسی کی زمین کو ہڑپ لینا، کسی غریب کو مارنا، ظلم کرنا، اگر ہم یہ 2 گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا ہی میں سزا دے گا۔ جب تک سزا نہ دے اس وقت تک موت نہیں آ سکتی، آپ یاد رکھیں۔ اور والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے، کبیرہ گناہ۔ اب جانتے ہیں بڑے گناہ ہیں سب سے۔ ایک دن اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر کو پکارتے ہیں اور کہتا الا انبئکم باکبر الکبائر، یہ ابوبکر کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتا دوں؟ یہ ابوبکر میں تمہیں خبر نہ دے دوں ان گناہوں کے بارے میں جو سب سے بڑا گناہ ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ضرور بتائیے، یہ اللہ کے نبی وہ کون سا گناہ ہے آپ مجھے بتائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور جو دوسرا گناہ ہے وہ حقوق الوالدین، والدین کو تکلیف پہنچانا، والدین کو اذیتیں پہنچانا، والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنا۔
یہ دوسرا گناہ ہے کبیرہ، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے لوگوں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ لوگ آ کر شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بیٹوں نے ہمیں گھر سے نکال دیا، ہمارے بیٹوں نے ہمیں گھر سے بے گھر کر دیا۔ نوجوانوں، آج تم اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ کام کر رہے ہو، کل تمہاری اولاد تمہارے ساتھ یہ کریں گے، کیا تمہیں اچھا لگے گا؟ اس لیے اسے چھوڑ دو۔ آئیے ایک واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور یہ واقعہ راجستھان کے اندر پیش آیا تھا کہ ایک ماں باپ نے اپنے بچے کو پڑھایا۔ ماں باپ دونوں کی خواہش تھی کہ بچے کو انجینئر بناؤ۔ جو پیسہ تھا اسے دے دیا، پھر کچھ دنوں کے بعد باپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ماں بستی ہے، بیٹا کبھی گھر نہیں آیا۔ ماں نے ساری زیورات بیچ ڈالی، یہاں تک کہ ساری زمین بک گئی، گھر بھی بک گیا، اور سارا پیسہ اس نے اپنے بچوں کے پیچھے خرچ کر دیا۔ وہی بیٹا جب پڑھ لکھ کر انجینئر بنا، گھر آیا، اور گھر آنے کے بعد جب دیکھا کہ ماں ایک جھونپڑی میں رہتی ہے، تو ماں کو وہ نوجوان برا بھلا کہنے لگا، ماں کو گالی دینے لگا، کہنے لگا، اے میری ماں، تو نے ساری چیزیں بیچ ڈالی، میرے والد جانے کے بعد تو نے ساری چیزیں ختم کر دی۔ ماں نے کوشش کی، سمجھانے کی کوشش کی، بیٹا یہ سارا پیسہ میں نے تمہیں دے دیا تھا، لیکن بیٹا نے نظر انداز کر دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر ایک وقت آیا شادی کی، ماں کو خبر نہیں، شادی کر کے جب بہو کو ساتھ میں لے کر بیٹا گھر آتے ہیں تو بہو جھونپڑی میں نہیں رہنا چاہتی ہے، پھر وہ مکان میں جا کر رہنے لگتے ہیں، ماں کو ساتھ میں لے کر جاتے ہیں۔ پھر بہو نے ڈیمانڈ کی کہ تم مجھے رکھو یا میں تمہاری ماں کو گھر سے نکال دو۔ جوان، جس ماں باپ نے انجینئر بنایا، جس ماں باپ نے اسے انجینئر بنایا، اسے لے جا کر ایک تنہائی میں ایک جنگل میں جا کر ماں کو پھینک کر آ جاتے ہیں، ماں کو وہاں سے چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح زندگی گزر بسر ہوتے ہیں۔ جب وہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچتے ہیں، جب وہ جوانی ختم ہوتی ہے، اس کی بھی اولاد پیدا ہوتی ہے، اس کے اولاد جب جوان ہوتے ہیں، اس کے ساتھ وہی معاملہ پیش آیا۔ جس جگہ پہ اس نے اپنے ماں کو چھوڑ کر آیا، اسی جگہ پر اس کی اولاد نے اسے چھوڑ کر آ رہا ہے۔ اس نے اپنے اولاد کو روکا اور کہنے لگا، میرے بیٹو ایک بات سن لو، یہ وقت ایسا تھا، میں انجینئر بن کر آیا تھا، اور میں نے اپنی ماں کو تمہاری ماں کے کہنے کی وجہ سے یہاں چھوڑ کر گیا تھا، اللہ نے مجھے یہ سزا دیا ہے، آج تم لوگ بھی مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو، تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اس لیے ماں باپ کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ اگر کوئی انسان ماں باپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کی دن اپنے نظروں سے دور کر دے گا، قیامت کی دن اس انسان کو اپنی نظروں سے دور کر دے گا۔ آئی اللہ کے رسول کا فرمانے، تین شخص کو اپنی نظروں سے دور کر دے گا، دیکھنا گوارا نہیں کرے گا۔ وہ تین شخص کون کون ہوں گے؟ نمبر ایک، اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر دنیا میں کوئی انسان والدین کے ساتھ بدسلوکی کرے، والدین کو اذیتیں پہنچائے، والدین کو تکلیف دے، اس انسان کو قیامت کی دن اللہ تعالیٰ اپنی نظروں سے دور کر دے گا۔ نمبر دو، دوسرا شخص کون ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، شراب پینے والا۔ اچھا، کتنے نوجوان ہیں جو شراب پیتے ہیں؟ شرابی بہت زیادہ ہے معاشرے میں، شرابی کا کوئی کمی نہیں ہے، شراب پینے والا نوجوان ہے، اگر وہ شراب پیتا ہے تو قیامت کی دن اللہ تعالیٰ اپنی نظروں سے دور کر دے گا۔ نمبر تین، یعنی وہ انسان جو احسان کرتے ہیں اور احسان کرنے کے بعد احسان جتلاتے ہیں۔ کسی کو زمین دے دی کہ بیٹھو یہاں پہ، میں نے آج سے یہ زمین میری نہیں ہے، تمہاری زمین ہے، لیکن اگلے دن آ کر اس سے تو میں ہوتی ہے، اور وہ آ کر کیا کہتے ہیں، ارے میں نے تمہیں زمین دیا تھا، ارے میں نے تمہیں بیٹھنے کے لیے کہا تھا، ارے میں نے تمہیں بولا تھا کہ یہاں بیٹھو، اور آج تم مجھے مار رہے ہو۔ تو احسان نہیں جتلاؤ۔ ارے انسان ہے بھائی، اس سے غلطی ہوتی ہے، غلطی سے حضرت آدم علیہ السلام بھی نہیں بچ سکے تو انسان کیسے بچ سکتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام وہ رسول تھے، ہم سب کے باپ ہیں، وہ بچ نہیں سکا، ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو اس لیے جو احسان جتلاتے ہیں اس انسان کو بھی قیامت کی دن اللہ تعالیٰ اپنی نظروں سے دور کر دے گا۔ تو ان تین شخصوں میں جو پہلا شخص ہے، والدین کو تکلیف دینے والا، والدین کو مارنے والا، والدین کو اذیتیں پہنچانے والا، ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی نظروں سے دور کر دے گا۔